والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اما بعد، سورہ حجرات کی یہ آیت نمبر 13 ہے جس کی ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم اللہ کائنات تمام بنی نوع انسانوں سے خطاب فرما رہا ہے. جیسا کہ اس سے قبل جو 12 آیات گزری ہیں سورہ حجرات کی، اس میں پروردگار عالم نے خاص خطاب فرمایا صاحبان ایمان سے، اور 5 مرتبہ پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا. لیکن اب یہاں پر اللہ رب العزت تمام اولاد آدم سے خطاب فرما رہا ہے اور ارشاد خداوندی ہو رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اکرمکم ان اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. قرآن مجید میں یہ بات بہت اہم ہے کہ جہاں پروردگار عالم تمام اولاد آدم سے خطاب فرماتا ہے تو انہیں یا ایھا الناس کہہ کر خطاب فرماتا ہے، اور یہاں پر اس آیت مبارکہ پر اللہ رب العزت نے انسان کو اس طرف متوجہ فرمایا ہے کہ انسان اس غفلت میں نہ رہے کہ وہ خود اپنے وجود کا خالق ہے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا. خلاق کائنات واحد مطلق اللہ رب العزت ہے. اللہ کے علاوہ کسی نے انسان کو پیدا نہیں کیا. آج جو سائنسی نقطہ نظر ہے کہ انسان کا ایک زمانے سے جب تک کہ وہ تبدیل ہوتے ہوئے جانور سے انسان ہوا ہے، قرآن اس کی تردید کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. خلاق کائنات اور خدائے واحد کا تصور رب العالمین دے رہا ہے کہ انا خلقناکم، تمہارا پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین ہے. اور پھر کیسے پیدا کیا؟ تمہارے سلسلے نسب کو، خاندان کو کیسے اللہ نے جلا بخشی تو فرمایا من ذکر و انثی، مرد اور عورت سے ہم نے تمہاری نسل کو زیادہ کیا ہے. آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے حوا کی تخلیق فرمائی
آدم اور حوا کے بعد جب زمین پر آئے دونوں تو نسل انسانی فروغ پانے لگی. اور آج بھی قرآن اپنی اس بات کو جہاں بیان کر رہا ہے سائنس حیران و دم بخود ہے کہ آج دنیا لاکھ ترقی کر لے لیکن مرد اولاد کو پیدا خود نہیں کر سکتا, عورت خود پیدا نہیں کر سکتی جب تک کہ دونوں کا اختلاط نہ ہو. لہذا اللہ فرماتا ہے من ذکر و انثی, لیکن اگر اللہ چاہے تو بغیر مرد کے بھی اللہ اولاد کو پیدا کرتا ہے, جیسا کہ خلاق کائنات نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. لیکن جو نظام کائنات ہے وہ نظام کائنات اس پر منحصر ہے کہ من ذکر و انثی, مرد اور عورت سے اللہ اولاد کو پیدا کرتا ہے. اور پھر فرمایا وجعلناکم, اور ہم نے بنایا ہے. یہ اللہ کا اپنا نظام ہے. شعوبا و قبائل لتعارفوا, کہ ہم نے تمہیں خاندانوں میں, قبیلوں میں, نسلوں میں تقسیم فرمایا ہے تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اعلیٰ ہے یا کوئی ادنا ہے. اسلام دنیا کا واحد دین ہے جس نے اونچ نیچ کو, گورے اور کالے کے فرق کو, تمام نسلی جتنا تعصب انسانی ذہنیت میں پراگندہ تھا, اسلام نے ایک لفظ مٹا دیا اور فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, ہم نے تمہارے خاندانوں کو, قبیلوں کو اس لیے وجود بخشا ہے تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے. اللہ نے تعارف کے لیے قبائل بنائے, خاندان بنائے, اور ہم ہیں کہ اس پر فخر کرنے لگے کہ میں اعلیٰ فلاں ادنا میں افضل. یہ تمام جتنی گندگی ہے معاشرے میں, جو سب سے بڑا بگاڑ ہے, فساد کی جو بنا ہے وہ یہی ہے کہ تو کمتر ہے اور میں برتر. لیکن اسلام واحد دین ہے جس نے اس کو ختم کر دیا اور کہا کہ سب برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ سب حضرت آدم کی اولاد ہے, ماں اور باپ ایک ہے. اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے کس کو کس قبیلے میں, خاندان میں پیدا کیا. یہ خاندان اور یہ قبائل تو صرف تعارف کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بے شمار انبیاء علیہ السلام نے اس کی دعوت دی, لیکن عملی طور پر تاریخ انسانیت میں جو انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا ہے وہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. قانون بنانا بہت آسان ہے. آپ اس ملک امریکہ میں رہتے ہیں, امریکہ کا کانسٹیٹیوشن اور یہاں کا جو قانون ہے اس میں انسانی مفادات اور انسانی بھائی چارگی, اخوت کے جو اصول بنائے گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے بس میں جتنا ممکن ہو سکتا ہے اتنا اچھا قانون امریکہ کا اپنی جگہ ہے. لیکن عمل آپ کے ساتھ, گورے الگ, کالے الگ, تمام مسائل سے آپ واقف ہیں. لیکن کاغذ پر قانون بنانا بہت آسان ہے لیکن دلوں کو پھیرنا بہت مشکل ہے. اور یہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ اس ناحیے سے فاتح عالم ہیں. آپ تصور کریں تاریخ انسانیت میں غلام کی کوئی عزت نہیں, غلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اسے غلام سمجھا جاتا. لیکن محمد الرسول اللہ کے مدرسے سے فارغ حضرت عمر ابن خطاب حضرت بلال حبشی کو یہ کہہ کر خطاب فرماتے یا سیدنا بلال. یہ تاریخ کا بہت بڑا انقلاب ہے. آج بھی جتنا فساد ہے یہ برتر اور کمتر کا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی فساد نہیں ہے. اور قرآن کی خوبی دیکھیے آپ, اس سے قبل اللہ نے مسلمانوں کی آپسی محبت اور اخوت کی تعلیم دی. لیکن جس معاشرے میں مسلمان ہوں گے ممکن ہے وہاں پر غیر مسلم بھی ہوں گے, دیگر مذاہب کو ماننے والے بھی ہوں گے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جو دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ بھی کوئی اور نہیں ہیں,
وہ اولاد آدم ہے اور تم بھی اولاد آدم ہیں، تم ان کا احترام کرو۔ انسانیت پہلا سبق ہے اسلام کا۔ آج ہم اسلام کے عقائد پر بات کرتے ہیں، لیکن اسلام کی انسانیت نواز تعلیم پر ہم بات نہیں کرتے۔ اسلام کہتا ہے انسان انسان کا بھائی ہے، تم میں پہلے انسانیت پیدا ہو، انسانیت پیدا ہوگی تو خود بخود تم دیندار ہو جاؤ گے۔ اور یہ تمام زبانیں آپ دیکھتے ہیں، مختلف کلچر دیکھتے ہیں، مختلف نظام دیکھتے ہیں، تو کیوں؟ یہ سب اللہ نے بنائے ہیں، اس میں بھی انسان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ تعارفوں کو ہم غور کریں اپنے طور پر، اگر سب انسان ایک جیسے ہوتے، ایک جیسے ہی چہرے ہوتے، ایک جیسے ہی جسامت ہوتی، ایک ہی انداز کے ہوتے، تو ہم کیسے پہچانتے کہ کون کون؟ جڑواں بچے اگر ایک گھر میں پیدا ہو جائیں تو ماں باپ تمیز نہیں کر سکتے، اور اگر پوری نسل انسانی ایک ہی روپ رنگ میں ایک ہی شکل میں ہوتی تو ایک دوسرے کو ہم کیسے پہچانتے؟ لیکن آج دیکھیں آپ دور سے چہرہ دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ چائنا کا ہے، یہ یورپ کا ہے، یہ امریکہ کا ہے، یہ انڈیا کا ہے، یہ پاکستان کا ہے، یہ فلاں مقام کا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اس کا چہرہ، اس کی ڈیل ڈول، اس کی جسامت، اس کا تعارف بن گئی۔ اور جب ایک انسان کا تعارف آپ کے سامنے آئے گا تو خود بخود اس کی تاریخ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ فلاں ملک کا ہے، فلاں شہر کا ہے، فلاں خاندان کا ہے۔ ہر خاندان کی اپنی اپنی خصوصیات بھی ہوتی۔ یہ ایک بہت طویل علم ہے، اس میں جتنی آپ گہرائی سے غور کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کے اندر خاندانی جو وضع ہوتی ہے وہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، آپ کی وضع آپ کے خاندان کے فرد سے ضرور ملتی ہے۔ میڈیکل سائنس بھی اس کو پروف کرتی ہے۔ لیکن یہ تمام چیزوں کا انحصار کس پر ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، ہم پیدا کیے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ہماری تخلیق ہے۔ اور کیسے پیدا کیے؟ مِن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، مرد اور عورت کے اختلاف سے۔ اور قرآن مجید کی یہ خوبی ہے کہ اب آپ اس آیت کو دیکھیں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ یہ آیت اب آپ دیکھیں، یہی مضمون کی ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے یہ آیت کو سماعت کریں۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہی مضمون پروردگار عالم سورہ نساء کی پہلی آیت میں بیان فرما رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی وتساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ دیکھیے یہاں پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کو بعد میں بیان کیا، وہاں سورہ نساء میں پہلے تقوی کی بات کرتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو۔ وہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرما رہا ہے، یا ایھا الناس فرما رہا ہے، اتقوا، اللہ سے ڈرو۔ خلقناکم، ہم نے پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ نفس واحد سے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد میں کیا کیا؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور بہت سے مرد اور عورتوں کا یہ سلسلہ اللہ نے جاری کر دیا۔ اور آیت کا اختتام ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، یاد رکھو اللہ تمہارا نگران ہے۔ اور یہاں آیت کے آخر میں فرمایا ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے۔ قرآن تمام اولاد آدم کو دعوت دے رہا ہے، خدا را ہم نسلی تعصب سے باہر آئے۔ تاریخ انسانیت کے جہاں محمد الرسول اللہ نے یہ کارنامہ انجام دیا، روئے زمین پر دوبارہ اگر کسی نے اس کو زندہ کیا ہے تو میراں سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام ہے، کہ شاہ قطمیر صدیق ولایت ہو یا میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت شاہ دلاور کو اپنا بھائی کہتے ہیں۔ یہ اخوت دل میں پیدا ہونی چاہیے۔
یہ نفرتیں دل سے ختم ہونی چاہیے. کاغذ پر قانون رہے گا، دل میں نفرت رہے گی تو کوئی حاصل نہیں. اور کیا کرنا کیا ہے؟ اچھا، اللہ کے پاس کون معزز ہے؟ کیا اللہ کے پاس سید معزز ہے؟ کیا اللہ کے پاس پٹھان معزز ہے؟ کیا اللہ کے پاس مرزا معزز ہے؟ کیا اللہ کے پاس گورا معزز ہے یا کالا معزز ہے یا لال معزز ہے؟ اللہ نے کہا میرے پاس کوئی معزز نہیں ہے، میرے پاس معزز ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے پاس معزز وہی ہے جو متقی. ہم یہاں پر لاکھ دعوے کر لیں اپنے خاندان کے، لیکن خدا کے پاس یہ دعوے دلیل کے طور پر کام آنے والے نہیں ہیں. وہاں کیا کام آنے والا ہے؟ تقویٰ کام آنے والا ہے. اگر آپ متقی ہیں تو اللہ کے پاس سب سے اعلیٰ ہے. حجت الوداع کا جو خطبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ تاریخ انسانیت کا وہ پر اثر خطبہ ہے کہ آج بھی غیر مسلم مستشرقین بھی داد دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا وہ صرف خطبے تک محدود نہیں رہا، بلکہ حجاز کی گلیوں میں ہم نے اس کا عملی معجزہ دیکھا ہے. یہ بہت سخت بات ہے کہ کوئی انسان اپنے جیسے انسان کو اپنا بھائی، اور آپ غور کریں کہ قرآن اور اسلام کیا دعوت دے رہا ہے؟ آپس میں محبت ہو، اولاد آدم ہے. اگر تمہارے معاشرے میں غیر مسلم بھی ہیں تو تم ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تمہیں حسن سلوک کرنا ہے. التقویٰ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقوی کے معاملے میں ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر تعریف کی ہے، اس کا تعارف کروایا ہے. ہمارے ذہنوں میں بھی ایک خاکہ ہے تقوی کا. ہم کس کو متقی سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے سمجھنے کا کوئی مول نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جو تعارف کیا ہے، جو تعریف کی ہے، اس کی عظمت و اہمیت ہے. اب ہمارا پہلے میں تعارف بتاتا ہوں کہ متقی کس کو سمجھتے ہیں. ہم متقی سمجھتے ہیں جو بظاہر عبا و قبا پہنا ہوا ہو اور بہت زیادہ بارش ہو، یعنی اس کی داڑھی بہت لمبی ہو، اور وہ بہت زیادہ نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، نفل روزوں کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، ذکر و فکر کرتا ہے، وظائف کرتا ہے. اپنے آپ کو ایک خلیے میں ڈھالے ہوئے شخص کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ متقی ہے. ہمارا نظریہ کیا ہوا؟ تقوی کا ظاہر پر ہو گیا. ہم اگر کوئی کوٹ پینٹ میں شخص ہے اور حقیقت میں وہ متقی ہے تو ہم سمجھتے ہیں نہیں، یہ کوٹ پینٹ پہنے ہوا ہے، یہ متقی نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا نظریہ بالکل غلط ہے. ہم ظاہر پر دیکھتے ہیں کہ انسان کے ظاہر ابا قبا کیسی ہے، لباس کیسا ہے، وہ اٹھتا کیسا ہے، بیٹھتا کیسا ہے، چلتا کیسا ہے، عبادتیں کتنی کر رہا ہے. یاد رکھیں، سب سے پہلے اس کی جڑ اللہ کے رسول نے کاٹ دی کہ ریاکاری مت کرو. اور بظاہر یہ پورا ریاکاری کا ڈھانچہ ہے. پھر رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ تقویٰ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دوران خطبہ جب تقوی کی تعریف کی تو آپ نے جو تعریف کی ہے اس کو آپ اپنے اذہان میں محفوظ رکھیں اور کوشش کریں، محاسبہ کریں، اپنا خود جائزہ لیں کہ ہم کیا واقعے میں اس منزل پر پہنچ سکتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ تقوی کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا. 3 مرتبہ آپ نے یہ عمل کیا ہے. آپ نے شہادت کی انگلی سے اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی یہاں ہونا چاہیے. اور یہ تقوی کا بڑا گہرا تعلق ہے ایمان سے. جتنا ایمان ہوگا اتنا تقوی ہوگا. یہ بات یاد رکھیں. بظاہر ہم لاکھ ڈھونگ رچ لیں متقی ہونے کا، ایمان کمزور ہے تو سمجھ جائیں تقوی کمزور ہے. اور تقوی کوئی دکھانے کی شے کا نام ہے.
وہ اندر کی کیفیت کا نام ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے کیسا ہے، اللہ سے آپ کا رشتہ کیسا ہے۔ ایک چھوٹی بات میں بتاتا ہوں، جو تقویٰ ہے وہ دیکھیے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ملتا ہے۔ ہم غور کریں ہمارے آس پاس کے ماحول کو، معاشرے کو۔ ہم جھوٹ بھی کہتے ہیں کہ دعویٰ بھی ہے متقی ہے، ہم سود خوری بھی کرتے ہیں کہ دعویٰ ہے کہ ہم متقی ہیں، ہم لوگوں کے زمینات ہڑپ لیتے ہیں کہ دعویٰ ہے کہ ہم متقی ہیں۔ آپ رہیے آپ کے دعوے میں مگن، لیکن آپ کو سرخرو اللہ کے پاس ہونا ہے تو تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو نہ کوئی جھوٹ بولے گا، دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو کوئی سود خوری نہیں کرے گا، دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں نماز پر نماز پڑھتے جائیں، نماز پر نماز پڑھتے جائیں تو سمجھیں گے کہ متقی ہو گئے، روزے پر روزہ رکھتے چلے جائیں، روزے پر روزہ۔ یہ کہاں کا اسلام ہم لے کر آئے ہیں؟ ہمارے لیے جو ماڈل ہے کہ ایک بحیثیت انسان آپ کا رول ماڈل کیا ہونا ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مرتبہ ہے۔ ممکن ہے کہ قاری القرآن کو قرآن سمجھ میں نہ آئے، وہ کنفیوز ہو جائے کہ میں کیسے اس پر عمل کروں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کنفیوز ہونا ہے۔ قرآن ایک تھیوری بک ہے تو اس کا پریکٹیکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت آسان دین ہے، دین کو ہم نے مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے، اور یہ جہاں سے ہم نے دین میں ایڈیشن کرنا شروع کیا ہے وہاں سے دین ہمارے لیے مشکل بن گیا ہے۔ آپ بہت آسانی کے ساتھ بحیثیت مسلمان ایک تقوی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ وظائف پڑھیں، آپ شب بیداری کریں، آپ کچھ کریں۔ میں 2 یا 3 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ یہ موضوع بہت وسیع ہے، لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں تقویٰ سمجھیں کہ تقویٰ ہے کیا۔ ہمارے افراد قوم کا بھی مشغلہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے تمام کا انحصار ہماری نیتوں پر۔ ایک صاحب تھے ایک زمانے میں، وہ اپنے گھر کے ٹیرس پر، چھت پر پرندوں کے لیے دانے کا اہتمام کرتے، ان کے لیے دانہ رکھتے اور پانی رکھتے۔ ایک مشغلہ تھا ان کا۔ ایک وقت ہوا، اب جب عمر زیادہ ہو گئی تو چڑھنے اور اترنے میں انہیں تکلیف ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا، ایک ملازم رکھا اور کہا کہ آپ ایسا کریں کہ دن میں 2 مرتبہ میرے چھت پر جائیں اور پرندوں کے لیے دانہ ڈالیں۔ وہ ملازم بھی کہا چلو کوئی کام بڑا نہیں ہے، پیسے بھی مل رہے ہیں، وہ کام کرنے لگا۔ ملازم سوچا کہ کیا کام لے کے بیٹھ گیا، میں جانا چھت پہ پرندوں کو دانہ ڈالنا، اس سے کیا حاصل؟ ایک مرتبہ اپنے مالک سے کہنے لگا کہ یہ کیا کام ہے، چوپ آپ بیکار جو ہے پرندوں کو دانہ ڈال رہے ہیں، اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے، اس سے کیا ملنے والا ہے، آپ کیوں یہ خواہ کی زحمت کر رہے ہیں؟ اب وہ شخص نے کہا کہ اب ایسا ہے، وہ پرندوں کو ایک عادت ہے، انہیں چھت پر دانہ ملتا ہے، وہ آ جاتے ہیں، میں لہٰذا انتظام کر دیتا ہوں۔ یہ بھی بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا دانہ ڈالنا بند کر دو، پرندے آنا بند ہو جائیں گے، مسئلہ ختم۔ زبردست سولوشن دے دیا۔ اب یہ دیکھیے انہوں نے جواب دیا، ایسا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بات کہ میں دانہ ڈالنا بند کر دوں گا تو پرندے آنا بند ہو جائیں گے، لیکن تم کو معلوم ہے یہ پرندے مجھے میرے خدا کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ پریشان ہو گیا، یہ پرندے اور یہ خدا کہاں سے آ گئے، خدا کہاں پرندے کہاں؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں میرے ساتھ چلیے ایک مرتبہ۔ اب وہ چھت پر گئے دانہ ڈالنے، اور اپنے دانہ ڈال کر اب انہوں نے آواز دی پرندوں کو، آ آ آ۔ پرندوں کا جھوڑ آ گیا اور دانہ چھوٹ گیا۔ 2 سے 3 مرتبہ انہوں نے یہ عمل کیا، گئے دانہ ڈالے اور پرندوں کو آواز دی، آ آ آ، پرندے آ گئے۔
اب نیچے اترنے لگے. یہ ملازم کہا یہ اس سے خدا کا کیا تعلق؟ آپ پرندوں کو دانا ڈالے, آپ نے کہا کہ یہ پرندے تمہیں خدا کو یاد دلاتے ہیں, تو یہ کہاں سے خدا یاد آیا؟ آپ چھت پر گئے, آ کرے اور نیچے آ گئے. بولے دیکھو میں دن میں 2 مرتبہ انہیں دانا ڈالتا ہوں اور میں اشارہ کرتا ہوں آ, تو یہ دانے کے لیے میری اس آواز پر لپک کر آ جاتے ہیں اور مجھے یاد دلاتے ہیں میرا مالک, میرا خدا, میرا اللہ پروردگار مجھے 5 وقت آواز دیتا ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. تو جب یہ پرندے جن کو میں دانا دیتا ہوں وہ دانے کی خاطر میری آواز پر آ جاتے ہیں, اور سوچو میرا اللہ جس نے میرا وجود بخشا, جس نے مجھے بے شمار بے انتہا نعمتیں عطا کی ہے, اور وہ آواز دیتا ہے, تو میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ میں بھی ان پرندوں کی طرح لپک کر خدا کی بارگاہ میں پہنچ. یہ ہے تقویٰ. تقوی کو سمجھیں. تقوی خدا سے رشتے سے, خدا سے جو تعلق ہے اس تعلق کا نام ہے. آپ ہر کام میں ہر مقام پر غور کریں تقوی کیسے حاصل کریں. آپ کسی کا دل دکھا دیتے ہیں, سجدوں پر سجدے کرتے ہیں, تو کیا متقی ہو جائیں گے؟ دل دکھانا چھوڑیے, لوگوں کو تکلیف دینا چھوڑیے. ایک اور بات, ایک فرینڈز کا گروپ, یہ کوئی میں وہ اولیاء اللہ یا انبیاء علیہ السلام کے واقعات نہیں بتا رہا ہوں, یہ بالکل عام لوگوں کی بات. ایک گروپ ترکی سفر پر گیا, وزٹ پر گیا, ویکیشن پر گیا. اب اس میں وہ گروپ میں مذہبی طور پر دیندار لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ ترکی آئے ہیں تو پونیا بھی جائیں گے, وہاں پر مولانا روم کی درگاہ ہے, وہاں پر حاضری بھی دیں گے. یہ گروپ پونیا شہر میں جہاں مولانا روم کی درگاہ ان کی مرکز ہے وہاں پر حاضر ہوئے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے مثنوی مولانا روم عالم انسانیت میں بڑی مقدس کتاب مانی جاتی ہے. فارسی کے اشعار ہیں اس میں, حکایات, واقعات, نصائح اور بہت کچھ ہے, بلکہ بہت غیر معمولی کتاب ہے. اکثر علماء نے درس مثنوی پر اپنی زندگیوں کو صرف کر دیا. یعنی وہ کتاب 1-2 مرتبہ نہیں پڑھائی جاتی, سمجھائی جاتی, بلکہ لوگوں نے اپنی زندگیوں کو صرف کر دیا ہے مثنوی روم پر. اب یہ مولانا روم نے لکھی ہے. اب یہ وہاں زیارت کو گئے, یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر زیارت کے بعد یہ ڈسکس کر رہے تھے, اتنا اچھا ہوتا کہ کوئی ہمیں مثنوی روم کا کوئی درس دے دے, کوئی سمجھائے, پڑھائے مثنوی روم کیا ہے. ایک درویش اللہ والا بھی اس درگاہ میں تھا. اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ٹرک ہے, ضخیم کتاب ہے وہ. اب اس نے کہا میرے پاس ایک ٹرک ہے, میں آپ کو کچھ دیر میں مولانا روم کی مثنوی کا درس دے دوں. حیران ہو گئے, کیسے ممکن؟ اس نے کہا وہ میرا کام ہے, میں آپ کو درس دوں, لیکن ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ میرے گھر چلنا پڑے. انہوں نے سمجھا شاید کچھ کتب ہوں گے وہاں پر بیٹھ کر بہترین انداز سے واضح بیان کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیے. تو اس نے کہا کہ نہیں, اتنا بھی قریب نہیں ہے میرا گھر کہ بائی واک جا سکے, ہمیں ٹیکسی کرنا پڑے گا. اب یہ جو لوگ تھے, یہ جملہ 3 لوگ 4 لوگ تھے, یہ 3 تھے, اب یہ درویش 4 لوگ. تو اس نے کہا کہ ہم چاروں ایک ٹیکسی بک کرتے ہیں اور اس میں میرے گھر پہنچتے ہیں, اور پہنچنے کے ساتھ ہی میں کیا کروں گا, مثنوی روم کا آپ کو درس دوں. اس نے کہا ٹیکسی جب بک کر لیں تو یاد رکھیں ایک تو ڈرائیور ہوگا ٹیکسی کا, فرنٹ سیٹ پر ایک آپ میں سے کوئی بیٹھ جائے, اور 2 جو بچے ہوئے ہیں ایسا کریں دونوں ڈورز کی سائڈ بیٹھیں, مجھے درمیان میں بٹھا دیں. کوئی بھی کیا کرتا معلوم آپ کو, فرنٹ سیٹ پہ. یہ کیا بتا رہا کہ مجھے بیک سیٹ میں بیچ میں بٹھاؤ.
दरवेश है वैसी रहती इसी किस्म के। उन्होंने नज़रअंदाज किया, उसकी बात को मान लिया और गाड़ी में बिठा दी। ये बीच में बैठा, एक राइट साइड लेफ्ट साइड और 2 पैसेंजर है, फ्रंट सीट पर 1 पैसेंजर है, ड्राइवर की सीट पर ड्राइवर। घर पहुँचे, बड़ी उनकी तकरीम की, ज़ियाफ़त की, उनको बिठाया और अंदर घर में जाकर क्या किया, कद्दू का सूप, वेजिटेबल सूप, कद्दू का ला कर उनकी ज़ियाफ़त, हल्का सा नमक, बिल्कुल लाइट जूस उनके साथ कद्दू का सूप पेश कर दिया। तो लोग पिए। अब इंतज़ार में है कि अब ये दर्स शुरू करेंगे मसनवी का। अब वो ये करने के बाद उसने कहा अच्छा ठीक है फिर चलते हैं, खुदा ये बोले वहाँ से यहाँ तक टैक्सी में बिठा के ला के सूप पिला दिया। सूप पिला के बोला जाओ, ना दर्स दिया ना कुछ नहीं, क्या है दीवान बना। उन्होंने पूछा कि भाई वो दर्स क्या हुआ, मसनवी का तुम दर्स देने वाले थे, कहाँ दिए दर्स, दर्स तो दो पहले, इतनी दूर से हमें लेकर आ गए। उसने कहा कि मैंने तो आपको मुकम्मिल मसनवी का दर्स दे दिया। उन्होंने कहा हम समझे आप बैठेंगे, किताब लाएंगे, खोलेंगे, अशार पढ़ेंगे, उसकी तशरीह करेंगे, अब खलाबे मिलाएंगे, पूरा बोल बच्चन की दुकान चलाएंगे, आप तो कुछ नहीं किया और कह रहे हैं कि जाओ। उसने कहा कि मैंने पूरी मसनवी का दर्स दे दिया। उन्होंने पूछा कि कैसे दिया वो तो बताओ कम से कम। उसने कहा कि जब टैक्सी बुक करे मैंने क्या कहा, मुझे बैक सीट में बीच में बैठा, वो दोनों जो उसके साइड्स में बैठे थे उनसे उसने सवाल किया कि मैं टैक्सी के सफ़र में बीच में था, मुझे खुदारा बताओ कि मैं बीच में बैठकर क्या तुम्हें कोनिया चुबाया। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। फिर क्या किया, तो उन्होंने कहा कि जब आप बैठे बीच में सीट पर पीछे तो आपने अपने कोनियों को अंदर कर लिया। तो उन्होंने कहा कि आधा दर्स मसनवी तो मैंने इसी तरह दे दिया। आप किसी को चुभेंगे, तकलीफ देंगे तो ये इंसानियत सोज हरकत है। किसी को तकलीफ न देना ये दर्स मसनवी का सबसे पहला सबक। इतनी गहरी बात है। वो बेचारा बता रहा है कि अगर सीट के बैक में बैठे, बीच में बैठे तो साइड के पैसेंजर्स को कोनिया भी नहीं चुभनी चाहिए। अब हम गौर करें, हम कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं चुबा देते लोगों को। लोगों के कभी दिल छन्नी कर देते, कभी रूह छन्नी कर देते, कभी उसके वजूद को छन्नी कर देते, कभी उसके स्टेटस को छन्नी कर देते। अब आप इस पर जितनी लंबी किताब आप तो लिखनी है, आप लिखे। एक जुमले में कहा उसने, क्या मैंने कोनिया चुबाई? किसी को नहीं चुबना ये दर्स मसनवी का पहला सबक, आधा सबक। दूसरा, उसने कहा कि आप आए तो मैंने क्या किया, आपकी ज़ियाफ़त में कद्दू का सूप पेश किया। क्या होता है? उन्होंने कहा कि वो सेहत के लिए नफा बख्श होता है। कहा यह आधा सबक है कि आप किसी को भी नफा बख्शिए, नफा पहुंचाइए, तकलीफ मत दीजिए। अब हम गौर करें, अपना जायजा लें, हम कब कब कहाँ कहाँ किस किस को नफा पहुंचाएं। तो आप देखें, ये इस्लाम है, ये इंसानियत है, ये तक़वा है। तक़वे के मुतालिक कुरान मजीद बारहा कहता है, बारहा हमें सबक सिखाता है। हम हैं कि वो सबक सीखना नहीं चाहते। दीन को खुदा के बताए हुए तरीके के मुताबिक समझने की कोशिश करें। समझ में ना आए, नाक़िस अक़ल है तो दुआ करें, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। ऐ अल्लाह, जो हक है उस हक की हमें इत्तिबा की तौफीक अता फरमा, और जो बातिल है परवरदिगार उस बातिल से हमको बचा। हमारा डॉक्टर, हमारा मुअल्लिम, हमारा मुदर्रिस, हमारा खालिक, हमारा अल्लाह है। कभी रिश्ता तो जोड़ो उससे।
کبھی تو اس سے اپنے تعلق کو پیدا کرو. اگر تعلق پیدا ہوگا تو وہ آپ کی راست ہدایت بھی کرے گا. اس نے کتاب قرآن جیسی مقدس ہمارے سپرد کر دی, اس کو پڑھیں, سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کسی کے در پر بھی مت جائیں, میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اسی کے در پر جائیں, اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر روئیں, تڑپیں, لرزیں. آپ کو معلوم ہونا ہے, تیسری بات میں کہہ کر اپنی اس بات کو ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے خزانے میں کیا کوئی کمی ہے؟ آپ کہیں گے کتنی کیسی کفریہ بات ہے. اللہ رب العالمین کن فیکن کی شان و عظمت رکھنے والا, اس کے خزانے میں کمی ہو سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے خزانے میں کمی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کے خزانے میں کمی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن صحیح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند قدوس کے خزانے میں کمی ہے, اور دو چیزوں کی کمی ہے. حیرت کی بات, جنت اس کی, دنیا اس کی, یہ کہکشاں اس کے, یہ تمام چیزوں کا وہ خالق, وہ رب, وہ مالک, وہ مختار, اس کے خزانے میں دو چیزوں کی کمی کیا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ ایک چیز کی کمی ہے اللہ کے خزانے میں, اور اللہ وہ کمی انسان سے چاہتا ہے کہ انسان اس کو وہ کمی دے, وہ کمی کو پورا کرے. کیا ہے وہ؟ اللہ فرماتا ہے میرے خزانے میں سب کچھ ہے لیکن تواضع نہیں, انکساری نہیں ہے. اللہ کے پاس سب کچھ ہے, کیا نہیں ہے؟ انکساری نہیں ہے. اور اللہ انسان سے چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے خزانے میں انسانی کو پیش, تواضع انکساری کو پیش کرے. اب ہم غور کریں کہ ہم اگر اللہ کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہے, کیا دینا ہے؟ تواضع, انکساری دینا ہے, عاجزی دینا ہے. تکبر تو اللہ کی شان ہے. الکبر الردائی فرماتا ہے پروردگار عالم, کسی بھی متکبر کو اللہ پسند نہیں فرماتا. لاکھ ہم متقی پرہیزگار ہونے کا ڈھونگ رچ لیں, رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہمارے دل میں تکبر ہے تو جنت ہم پر حرام. اور اگر وہیں پر تواضع ہے, انکساری ہے, عاجزی ہے, تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا, میرے پاس جو نہیں ہے میرا بندہ مجھے دے رہا ہے. انکساری یہ ہے. پھر دوسری چیز کیا کمی ہے اللہ کے بارگاہ, اللہ کے خزانے میں؟ اللہ آنسو سے پاک. آنسو اور اللہ کا کوئی تعلق ہی نہیں, اور یہ آنسو اللہ نے انسان کو عطا کیا. اور اللہ فرماتا ہے جب یہ بندہ میری محبت میں, میری تڑپ میں آنسو بہاتا ہے تو مجھے بہت زیادہ مسرت ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں آنسو گرائیں, تڑپیں, لرزیں. ہم ڈراماز میں, موویز پر کوئی ایموشنل سین دیکھ لیتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں, آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے. یہ ہمارے اندر جذبات ہے, یہ انسانی فطرت ہے. لیکن خدا کیا چاہتا ہے؟ یہ فطرت, یہ تمہارے اندر کی کیفیت میں چاہتا ہوں میرے لیے, میرے لیے, میرے پاس آؤ, میری بارگاہ میں رو, انکساری کے ساتھ آؤ, عاجزی کے ساتھ آؤ, اور تحفہ کیا دو مجھے؟ آنسوؤں کا. اور ایک آنسو کے قطرے کا اتنا بڑا پاور ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک آنسو کا قطرہ جب ہمارا اللہ کی محبت میں, اس کی خشیت میں, اس کی تڑپ میں زمین پر گرتا ہے, اپنے گناہوں کی توبہ ہی کے لیے گرتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے ایک قطرے آنسو سے میں ساری جہنم کو بجھا دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس ہے. فائر انجن جس کو کہا جائے گا جہنم کا, وہ بھی ہمارے پاس ہے. ہمیں اس کا یوز نہیں معلوم. ہم یوز سیکھیں, ہم تڑپیں, روئیں, لرزیں. انسان ہے, خطا کار ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. معصوم صرف خلق اللہ ہے, اس کے علاوہ ہر انسان خطا کار ہے.
لیکن خطا ایسا نہیں کہ خطا پر اللہ نے آپ کو کہا کہ میں بھی رس جاتا ہوں، تم خطا کر لیے میں تم کو جہنم میں ڈال دیتا ہوں۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا رحمان رحیم ہے، خطا کرو مانگو میں دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ وہ معاف کرنے بیٹھا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہے، کیونکہ وہ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہماری ہر چیز سے باخبر، ہمارے دل کی کیفیت، میرے ظاہر سے بھی اللہ واقف، میرے باطن سے بھی واقف۔ اگر میں باطن میں نہیں بدلا تو بیکار ہے میری زندگی۔ ہم پوری توجہ، پورا ہمارا سسٹم آج ظاہر پر لگا ہوا ہے، لیکن اسلام چاہتا ہے کہ ہم اپنے باطن کو بدلیں، اندرونی کیفیات کو بدلیں۔ اللہ اس کو جب قبول کرے گا تو اللہ کی نظر میں ہم کیا ہوں گے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔